بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکی نے اس پراسرار سرخ لائٹ کی طرف حیران ہو کر دیکھا اور اچانک اس کو سمجھ آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی کیونکہ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے چلا کر اپنے شوہر کو بلایا اور اس نے بھی جب اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس چیز کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فوراً سے اس نے کمپیوٹر آن کیا اور ریکارڈنگ دیکھنا شروع کر دی۔ جلد ہی اس کو پتہ چل گیا کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے پولیس والوں کو کال کر دی اور ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ ان کی بیٹی کا یوں غائب ہو جانے والا کیس اب پھر سے کھل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، سارا بوز نام کی یہ لڑکی اپنی بیٹی کا باتھ روم صاف کر رہی تھی جب اس کی دنیا ایک بار پھر سے اس کے سامنے ہی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے اس گھر میں موجود اس کمرے میں کئی مہینوں بعد گھسی تھی اور وہ اس کمرے سے دور ہی رہی تھی۔ اس کی بیٹی جیسیکا اغوا ہو چکی تھی۔ 7 ماہ پہلے وہ پراسرار طور پر گھر سے نکلی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ اس کے اغوا ہونے نے سارے خاندان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن خاص طور پر اس کی ماں کو اپنی بیٹی کا بہت غم تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کئی بار اپنی ماں سے لڑی تھی، اس وجہ سے پولیس کو شک تھا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی بلکہ خود سے ہی گھر چھوڑ کر بھاگی ہے۔ گھر میں کسی اغوا کار کے گھسنے کے کوئی نشان نہیں تھے اور کوئی ثبوت بھی اس کے کمرے سے نہیں مل سکا تھا۔ اس کا بیگ اور فون بھی غائب تھا، اس لیے ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ جیسیکا اپنی مرضی سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے، یا یوں کہیں کہ اس نے خود سے ہی اپنے اغوا کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب پولیس والوں نے تلاش بند کی تو سارا کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پولیس والوں کو اس کیس کو پھر سے کھولنے پر کیسے رضامند کرے۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کی بیٹی خود سے گھر چھوڑ کر نہیں بھاگی بلکہ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جتنا بھی غصہ ہو جاؤں وہ کبھی گھر سے بھاگتی نہیں تھی، لیکن ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ شاید اس کی بیٹی پھر سے کبھی نہ ملے۔ اس لیے آخر اس نے وہ کام کیا جس کو وہ پچھلے 7 مہینوں سے ٹال رہی تھی۔ وہ جیسیکا کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے سسکیاں لینے لگی۔ تب سے وہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی جب سے پولیس والے اس کمرے میں ثبوت تلاش کرنے آئے تھے۔ شروع میں تو اس کو سب کچھ نارمل لگا، لیکن پھر وہ باتھ روم میں داخل ہوئی تو اس کی ساری دنیا اس کے سامنے تباہ ہوتی ہوئی اس کو نظر آئی۔ اس کیس کی الجھی کڑیوں کا یہ پہلا حصہ تھا۔ جیسے وہ صفائی کر رہی تھی تو اس نے ایک عجیب و غریب سرخ لائٹ شیشے میں دیکھی۔ وہ اس کی طرف آئی تو اسے سمجھ آئی کہ یہ شیشے کی ہینڈل کے اندر سے سرخ لائٹ آ رہی ہے۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آئی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ نہ تو اس کا وہم ہے اور نہ ہی کسی چیز کا عکس ہے۔ اس نے اس پراسرار سرخ لائٹ کی طرف حیرانگی میں دیکھا اور پھر اس کو سمجھ آ گئی اور گھبراہٹ سے اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ یہ ایک کیمرہ تھا جسے بڑی ہی صفائی کے ساتھ اس کی بیٹی کے باتھ روم میں چھپایا گیا تھا اور یہ ابھی بھی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ الجھن میں اس نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ کیمرہ اس جگہ کیوں ہے؟ کیا اس کی بیٹی نے یہ یہاں چھپایا تھا؟ اسے شک ہو رہا تھا کیونکہ کیمرے کو بڑی ہی صفائی کے ساتھ چھپایا گیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ سارا نے اس کیمرے کو اس کی جگہ سے نکالا اور اپنے شوہر کو کال کر دی۔ وہ بھی دوڑتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس نے کیمرہ اٹھایا اور دوڑتا ہوا کمپیوٹر کی طرف چلا گیا۔ اس نے فوراً سے ریکارڈنگ چیک کی اور اس تار کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ اس کا کیسے پتہ چلایا جائے۔ اس نے کئی گھنٹے ڈھونڈتے ہوئے گزارے اور آخرکار اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کیمرے کا کنیکشن کس کے ہاتھ میں ہے اور یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو کسی پروفیشنل بندے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے فوراً سے پولیس سے رابطہ کیا اور انہوں نے فوراً سے اس جگہ پہنچ کر اس کیمرے کو اس فیلڈ کے ماہر لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کئی دن تک ان لوگوں نے بہت انتظار کیا اور آخر جب پولیس نے ان کو کال کر کے بتایا تو ان کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ پولیس نے ان کو کال کر کے بتایا کہ یہ کیمرہ کچھ ہی دور ایک اور گھر سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ اس کی بیٹی کے دوست میٹ کا گھر تھا۔ اگرچہ پولیس والوں نے ان کو انتظار کرنے کو کہا، لیکن وہ فوراً سے گھر سے دوڑ پڑے۔ ان کے پاس ضائع کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، لیکن انہیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ دروازہ بند تھا اور ان کے لیے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی سارا نے کھڑکی کا شیشہ توڑنے کے لیے پتھر ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ پولیس کی گاڑی بھی ادھر پہنچ گئی۔ پولیس والے دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے۔ کچھ ہی منٹس میں جیسیکا دوڑتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی اور اپنے والدین کو دیکھ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ جیسیکا کو جب کیمرے والی بات کا پتہ چلا تو وہ فوراً سے میٹ کے ساتھ لڑنے لگی، کیونکہ اس نے چھپا کر اس کے باتھ روم میں کیمرہ لگایا تھا۔ اس نے جب پولیس کی دھمکی دی تو اس نے دوڑ کر خود کو اس باتھ روم میں لاک کر لیا جہاں پچھلے 7 ماہ سے جیسیکا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ان کی بیٹی کو کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اس کو محض ایک ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی اور اس کا فون بھی اس سے لے لیا گیا تھا۔ اس وجہ سے باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔
اس نے روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو گلے لگایا اور اس کی ماں کو لگا کہ وہ ایک حقیقی مووی میں موجود ہے، لیکن ابھی بھی کچھ سوال اس کے ذہن میں موجود تھے جن کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ ایک یہ کہ آخر پولیس والوں کو یہ ریڈ لائٹ کیوں نظر نہیں آئی، اور آخر میٹ کے والدین کو یہ بات کیوں نہ پتہ چلی کہ ان کا بیٹا ان کے گھر میں ایک لڑکی کو چھپا کر رکھے ہوئے ہے۔ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ جب کیمرہ ریکارڈنگ پر نہیں ہوتا تھا تو میٹ کیمرہ کو آف کر دیا کرتا تھا، اور یوں جب پولیس والوں نے اس کے گھر کی چھان بین کی تو اس وقت یہ کیمرہ آف تھا اور یوں اس کی سرخ لائٹ بھی بند تھی، اور اس کے والدین دوسرے شہر میں منتقل ہو چکے تھے اور وہ اس گھر میں اکیلا تھا۔ اس وجہ سے میٹ کے والدین کو بھی کچھ نہ پتہ چل سکا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔